حضرات محترم، ہفتہ وار مجلس ذکر، درس حدیث، ختم خواجگان شریف، یاران طریقت، محبان اہل سنت کی موجودگی میں ایک عرصے سے جاری اور ساری ہے، اور اس کے فیض سے دلوں کا جہان آباد ہو رہا ہے۔ قلبی کیفیات میں نورانی اثرات کا ظہور ہو رہا ہے، چشم و دل، فکر و نظر عارفانہ ماحول سے متعارف ہو رہے ہیں۔ یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جس طرح بدن روح کے بغیر منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح جب تک روحانیت کو معمولات کا حصہ نہ بنا لیا جائے تو مرتبہ عرفان تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جنہوں نے قال کے ساتھ حال کو ملایا، انہیں نتیجتاً محبت الہی تحفتاً ملی ہے، اور محبت الہی ملنے کے بعد نہ شریعت مشکل نظر آتی ہے، نہ طریقت دشوار نظر آتی ہے، کیونکہ جس سے محبت ہو جائے اس کا ہر حکم بھی محبوب ہوتا ہے۔ جس سے عقیدت ہو اس کی مار بھی پھولوں کی طرح، اور عاشقین رب العالمین جب انہیں دکھ پہنچتا ہے تو وہ یہ سمجھ کے اسے گزارتے ہیں کہ میرے اس حال میں میرا محبوب راضی ہے، تو پھر یہی اصل ہے۔ آپ چاہیں کہ ہر وقت آپ کا دل خوش رہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے طریقت کی خوشبو سونگھی نہیں ہے۔ آپ کو دکھ بھی اور سکھ بھی، جس طرح آپ کے دو کاندھے ہیں اور آپ کے سینے کے دو حصے ہیں، اور آپ کا جسم اور جس طرح آپ کی روح ہے، اس طرح یہ جوڑا ہے دکھ اور سکھ کا۔ دکھ بھی محبوب کی طرف سے آتا ہے، سکھ بھی محبوب کی طرف سے آتا ہے۔ جس پر آتا ہے اس کا کام ہے آنکھ بند کر کے اسے قبول کر لینا۔ اور یہ درس تصوف کے جہان سے واقفین رموز کو عطا کیا جاتا ہے تاکہ وہ اور منزلوں کی طرف بڑھنا شروع کریں۔ بہرحال یہ ہماری جو مجلس ہے درس حدیث، جو بظاہر علم شریعت ہے، لیکن علم شریعت کے اندر سے ہی علم طریقت برآمد ہوا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ طریقت کا جو ماخذ ہے یا طریقت جہاں سے نکلی ہے وہ شریعت ہے۔ اب بتاؤ، ماں نہ ہو تو پھر بچہ کیسے پیدا ہو؟ بولو۔ تو یوں سمجھ لو کہ طریقت کے لیے شریعت ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ ماں ہوگی تو
تو پھر اس کے رحم میں بچہ پلے گا، 9 ماہ رہے گا، اور جب رہے گا تو پھر جب پیدا ہوگا تو دنیا کہے گی ہاں یہ پیدا ہو گیا ہے۔ جو شریعت میں رہ کے جس طرح وہاں 9 ماہ گزارتا ہے، اس طرح یہاں جوانی سے بڑھاپے تک وقت گزارتا ہے، تو پھر اس جہان والے دیکھتے ہیں یہ دنیا میں کوئی جی رہا ہے۔ طریقت بجز شریعت متحقق نہیں، نہ معلوم ہے، نہ معروف ہے، نہ موصول ہے، نہ منقول ہے۔ یہ بلا شریعت عبث، بلا شریعت ضیاء وقت ہے۔ چونکہ اصل شریعت ہے، طریقت اس کی فرع ہے، اس کی شاخ ہے۔ تو شاخ بعد میں ہوتی ہے، جڑ پہلے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا پہلے ہی شاخیں آ جائیں۔ تو کئی لوگ ہاتھوں میں شاخیں اٹھا کے پھر رہے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اور شریعت کا انہیں الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ آپ کو جہنم تک تو ضرور لے جا سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے ان میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں طاقت نہیں ہے، انہوں کو بھی بہت زور ہے، اور وہ جہنم میں چلے جانے واسطے۔ اللہ نے شیطان کو بھی طاقت دی حضرات، طاقت کے بغیر شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے اللہ سے صاف کہا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ تو اب وہ گمراہ تبھی کرے گا جب اس کے پاس گمراہ کرنے کی طاقت ہوگی۔ دیکھو جو لیڈ کرتا ہے اس کو بھی پاور چاہیے۔ The one who leads needs the power to lead, and the one who misleads needs the power as well۔ تو اللہ رب العالمین نے شیطان کو بھی طاقت دی ہے کہ وہ مس لیڈ کرے، گمراہ کرے، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی طاقت دی ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ عطا کریں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ پھر نبی پاک کا فیض جہاں جہاں تقسیم ہوا، وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی پاکیزہ نہروں سے ہوتا ہوا، پھر اہل اللہ تک پہنچا، علماء ربانیین تک پہنچا، اور اس فیض سے پھر ہدایت کے چشمے جاری ہوئے۔ لہٰذا گمراہ کرنے کا ناپاک چشمہ اگر موجود ہے تو پاک ہونے کے لیے صاف ستھرا میٹھا پانی بھی موجود ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کئی لوگ شاخیں اٹھا کے پھر رہے ہیں، تو یاد رکھو جن کا تعلق جڑ سے نہیں ہے وہ کہیں گری پڑی شاخ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جڑ والے ان کے اندر پورے درخت کا فیض ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ علم شریعت ہے، علم قرآن اور علم حدیث ہے۔ اور پھر علم قرآن اور علم حدیث کے بیچ سے پھر علم فقہ نکلا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اصل جو علوم ہیں وہ یہی ہیں، باقی سب اس کو مددگار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، یہ ساری چیزیں معاون ہیں، لیکن اصل کیا چیز ہے؟ اصل قرآن ہے، سنت ہے، اور پھر فقہ ہے۔ اور اس کے لیے پھر ہمارے علماء نے اس کے جو ادلہ احکام ہیں ان کو تقسیم کیا کہ وہ قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع صحابہ ہے اور قیاس ہے، لیکن وہ بھی فقہ ہی ہے۔ تو اس کے بغیر اگر کوئی آپ کو طریقت کی باتیں اور عالم روحانیت کی باتیں کرتا ہے تو وہ کوئی 2-4 جملے یاد کر کے سنا سکتا ہے،
لیکن اس بحر معرفت کے قطرے سے بھی وہ باخبر نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں عام طور پر جھاڑ پھونک، دم، تعویذ کی حد تک پیری مریدی کو معروف سمجھ لیا گیا ہے، لیکن اصل اس کا مقصد اصلاح احوال ہے۔ اس طریقت کا اصل مدعا اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنانا ہے۔ کرامتیں دکھانے کے لیے اور دم جھاڑ پھونک کرنے کے لیے تصوف کا راستہ اختیار نہیں کیا جاتا، بلکہ میں آپ کو آج نسخہ دے دیتا ہوں، جو خدا اور نبی کا غلام ہو جائے اس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، ہاں تحفے میں پھر اس کو یہ ملتا ہے، وہ جس پہ ہاتھ رکھتا ہے خدا اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ ابھی تو ہر گلی میں جھاڑ پھونک والے پیدا ہو گئے، جس کو دیکھو تو آرام سے اپنے نام کے ساتھ پیر صاحب لگا دیتے ہیں، بہت آرام سے، بہت سستا ہے یہ لفظ۔ میں سمجھتا ہوں کہ علم شریعت کا حصول ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو مسند آرا ہیں، جو اپنے آپ کو صاحب طریقت سمجھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی جو ہمارے امام ہیں، قلب و روح کے امام ہیں، جو ہمارے فکر و نظر کے امام ہیں، جو ہمارے مسلح کے بھی امام ہیں، ہمارے عقیدے کے بھی امام ہیں، انہوں نے بہت ساری شرائط جو ذکر کی ہیں تفصیلاً، وہ تو بہت ہیں، لیکن ایک جو خاص شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو سلسلہ ہے متصل ہو، جو آدمی صاحب نسبت ہے اور ایک عالم بھی ہو، ایسا علم ہو کہ وہ اپنے دینی ضرورت پوری کر سکے۔ بہرحال ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ شریعت ہے اور اسی میں طریقت ہے۔ بات یہ شروع کی کہ شریعت کے اندر سے طریقت برآمد ہوئی۔ مثلاً آپ کہیں آٹا کھانا ہے لیکن گندم کا نہ ہو تو ایسے نہیں ہوگا، کیا خیال ہے؟ تو آپ کہیں ٹھیک ہے میں نے سوجی کا حلوہ بنا دیو پر ہو گندم میں نہیں ہونا چاہیے، تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی کہے میں حلوہ تو کھاتا ہوں لیکن میرا گندم سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ سوجی بھی اس کے اندر سے نکلتی ہے۔ تو انہوں پتہ ہے کہ اس چیز میں سوجی کہاں سے نکلتی ہے؟ گندم سے۔ ماشاءاللہ، تو جب گندم کے ساتھ تعلق نہ ہو تو سوجی کا اس کے ساتھ کیسے تعلق ہو سکتا؟ تو یوں سمجھ لو کہ حلوہ یہ شریعت نہیں ہے، یہ طریقت ہے، اور وہ گندم اصل میں شریعت ہے، اس کے اندر سے یہ سارے فیض برآمد ہوئے۔ میں جو فصل بیان کر رہا تھا وہ خوابوں کے بیان میں تھی، اور آج میں دو مختصر حدیثیں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک پیغام ہے، پھر انشاءاللہ ہم ذکر و دعا کریں گے۔ اس کو محبت سے سماعت فرمائیں۔ اور الحمدللہ ہمیں حدیث اور قرآن بیان کرتے وقت یا اقوال ائمہ جب ہم بیان کرتے ہیں تو جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم عقیدہ اہل سنت کو ضرور ذکر کرتے ہیں، اور وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بیچ میں کچھ داخل کرتے ہیں، نہیں، اس میں سے جو باہر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پڑھیے درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد اتنے زیادہ لوگ ہیں، ذرا پتہ چلے درود شریف پڑھیں باواز بلند۔ وعن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینا انا نائم، حضور فرماتے ہیں کہ جب کہ میں سو رہا تھا،
اوتیت بخزائن الارض، مجھے ساری زمین کے خزانے دے دیے گئے. سمجھے آپ؟ اس کو میں یہاں ذکر کرتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں. نبی پاک کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ سارے زمین کے خزانے آپ کو دے دیے گئے. ہمارے علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ وہ زمین کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا سمندروں اور دریاؤں کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا پہاڑوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو، ہر چیز جو دولت کے حساب سے ہے، یاد رکھو اللہ نے اس کو زمین کے اندر ہی رکھا. اوپر سے کوئی چیز نہیں آتی، یعنی جو اپیرنٹلی کوئی چیز اوپر سے نیچے نازل نہیں ہوتی ہے. ہمیں جو بھی ملتا ہے نا، ہم زمین کے اندر سے پیدا کرتے ہیں. پتہ ہے آپ، یہ جو جہاز بنے ہیں یہ کہاں سے بنے؟ زمین کے اندر سے ہی بنے. ایسا ہی ہے. اچھا، جو پانی کے اوپر شپ چلتے ہیں یہ کہاں سے بنے؟ بولتے نہیں آپ؟ بولو نا. زمین سے. اچھا، یہ سونا کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے. چاندی کہاں سے آتی ہے؟ اچھا، جس پر پوری دنیا لڑ رہی ہے یہ پیٹرول کہاں سے آتا ہے؟ یہ بھی زمین سے آتا ہے. اچھا، جتنا بھی یہ کیروسین آئل ہے، یہ سمجھے ڈیزل آئل ہے، پیٹرول آئل ہے، اور جتنے بھی یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اچھا، جتنے کیمیکلز ہیں یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ بھی زمین سے ہیں. ایسا ہے کیا؟ بولو. اچھا، فصل کہاں سے آتی ہے؟ جو آپ کھاتے ہیں وہ بھی زمین سے. اچھا، جو آپ اس کے اوپر چل رہے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ بھی زمین سے. اچھا، جڑی سبزیاں کھا گئے ہو ساریاں تسی ایک کتوں آئی ہیں؟ جی زمین سے. اور جو آپ گوشت کھاتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی اسی زمین سے ہے. جو کہ اینیمل ہو یا ہیومن بینگ ہو یہ اسی مٹی سے بنے. ایسا ہے. پینے کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی زمین سے آ رہا ہے. یہ جو بجلی پیدا ہوئی ہے یہ بھی یہیں سے، اوپر سے کچھ نہیں آیا. ایسا ہی ہے. آگ بھی اس کے اندر سے ہے، ہوا بھی اس کے ارد گرد ہی ہے. اوپر جاؤ ہوا بھی کوئی نہیں. سمجھے کہ نہیں آپ؟ اس سے پتہ چلا کہ دولت جتنی ہے، ویلتھ جتنی ہے، وہ ساری کی ساری زمین کے اندر ہے. اور اللہ نے اپنے محبوب کو دکھایا کہ زمین میں جتنے خزانے ہیں محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا. ہم نے آپ کو کل خزانوں کا مالک بنا دیا، چاہے وہ سمندری ہو، بحری ہو، بری ہو، پہاڑوں میں ہو، ریگستانوں میں ہو، ہر دولت ہم نے آپ کو عطا کر دی. اسی لیے اللہ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا، لا ورب البیت، جو جس کو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک کے صدقے ہی ہمیں سب کوئی مل رہا ہے. اور یہ تو چلو زمین کی بات ہے، لیکن اگر حقیقت دیکھو تو کل کائنات میرے نبی کا صدقہ ہے. یہ سارے زمین اور آسمان اور جتنا مکان اور اس کے گرد و پیش ہیں یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے. ان کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی، کیونکہ اللہ نے کائنات بنائی اپنے تعارف کے لیے، اور جس کو اپنا تعارف سب سے پہلے کرایا وہ میرے نبی کا نور ہے. پھر اس نور سے اللہ نے کائنات کو متخلق فرمایا ہے. حضرات، اس کے بعد فرمایا فَوُضِعَ فِي كَفَّيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ. فرمایا پھر مجھے دکھایا گیا کہ میری دونوں ہتھیلیوں میں
سونے کے کنگن 2 عدد میرے ہاتھوں پہ رکھے گئے، سونے کے کنگن۔ فَكَبُرَا عَلَيَّ، حضور فرماتے ہیں جب وہ میرے ہاتھوں پر رکھے گئے تو مجھے گراں گزرا، مجھے پسند نہ آیا۔ وہ سونے کے کنگن مجھے پسند نہیں آئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے سونے کا کوئی بھی زیور جائز نہیں ہے۔ تو کنگن اگر وہ عورت پہنے نا سونے کے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن مرد کے لیے کوئی گولڈ جیولری الاؤڈ نہیں ہے۔ اور جو ویسے جو ornaments ہوتے ہیں یہ ویسے ہی جائز نہیں ہے، جو آپ جو اسٹیل کے ہوں، کسی اور میٹل کے ہوں، ایلومینیم ہو، وائٹ گولڈ ہو، یلو گولڈ ہو، کوئی بھی جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ اس کو ہمارے علماء نے لکھا ہوا ہے۔ حضرات، اکثر دیکھا گیا ہے کہ خوشی کے موقع پر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ایکسیسولی ہیپی ہوتے ہیں نا، they feel themselves on the moon، نہیں سمجھے؟ جب یہ سوچیں کہ بہت زیادہ اوور ایکسائٹڈ جب ہوتے ہیں اس وقت غیر شرعی حرکات شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اوور ایکسائٹمنٹ آپ کے حق میں ٹھیک نہیں۔ اگر شادی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں چلو شادی ہے تو دلہا صاحب کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا دیتے ہیں، سونے کی چین ڈال دیتے ہیں۔ تو ماں باپ تو خوشی میں ایسا کرتے ہیں، لیکن ان کو خدا نے دکھایا نہیں، چونکہ یہ دنیا دیکھنے والی جگہ نہیں ہے، دیکھنے والی جگہ آخرت ہے۔ تو وہ ایسا ہے جیسے آگ ان کے ہاتھوں میں ڈال رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کے انگلیوں میں وہ آگ ڈال رہے ہیں۔ They are putting them to put on fire around their fingers in the form of this gold ring. اور جب آپ اس کے گلے میں چین ڈالتے ہیں، you are not just making him to wear the gold chain, but you are actually putting a chain of fire around his neck. Is this a loyalty towards your kids? Is this your sympathy towards your own children? No. This is as if you are personally putting them into torment. یہ تو ایسا ہی آپ خود ان کو عذاب دے رہے ہیں۔ حضرات، یہ شریعت ولیوں کے لیے، نبیوں کے لیے، صحابہ و اہل بیت کے لیے ہی نہیں ہے، یہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا۔ Whoever has uttered La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, he has become under the laws of Sharia. He has not got this freedom to do everything he likes. He cannot go everywhere. He has to stop where Shariat has told him not to go, not to move. And wherever Shariat tells to move, then he cannot stop there. This is what we are here on this surface of earth, to abide by the rules of Sharia and rules of Quran and Sunnah. Just to receive a little joy, you put on a gold ring, you wear a gold ring, and that becomes a source of torment in the hereafter. حضرات، اس تھوڑی سی خوشی کے لیے سونا پہننا
یہ کیا خوشی ہوئی ہے؟ خوشی تو وہ ہے کہ آپ اپنی خوشی کو اللہ کے حکم پہ قربان کر دیں. You sacrifice your desire to fulfill the order of Allah subhanahu wa ta'ala. This shows your humbleness and this shows your service towards Allah subhanahu wa ta'ala. تو عورت اگر ایسا کرے اس کو جائز ہے. اور عورتوں کو بھی یہاں بیٹھی ہیں سن لیں, ان کے لیے بھی صرف 2 میٹل الاؤڈ ہیں, ایک سلور, پیور سلور, اور دوسرا گولڈ. اور مرد کے لیے صرف سلور کی ایک انگوٹھی الاؤڈ ہے, باقی اور جیولری میں اس کے لیے کوئی چیز الاؤڈ نہیں. یہ جو گھڑی ہم پہنتے ہیں اس پر علماء کے دلائل موجود ہیں کہ گھڑی کا پہننا یہ اگر وہ جیولری کے طور پر پہن رہا ہے تو پھر وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. لیکن اگر وہ جو اس کو ٹائمنگ کے لیے وہ پہنتا ہے اس کے لیے علماء نے بہت سارے پروف دی ہیں, ایویڈنسز کی روشنی میں اس کو جائز قرار دیا ہے. پھر بھی علماء یہ کہتے ہیں کوشش یہ کرو کہ آپ کو ربر بینڈز بھی آ رہے ہیں واچز کے لیے اور لیدر بینڈز بھی ہیں, تو آپ وہ یوز کر لیں تو دیٹ از مور بیٹر, دیٹ از گڈ فار یو. لیکن ایون اگر آپ کوئی میٹل والی واچ پہنتے ہیں تو اس پر علماء نے دلائل قائم کیے ہیں کہ وہ الاؤڈ ہے, لیکن ناٹ ود دا انٹینشن آف جیولری. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جب مجھے وہ دونوں سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں رکھے گئے تو حضور فرماتے ہیں مجھے بوجھ سا محسوس ہوا. یہ کیا, یہ تو میری چیز نہیں ہے. نبی پاک دنیا کے لیے تو نبی نہیں بنے تھے, وہ تو اپنے لیے بھی اور سب کے لیے آخرت کی خیر لے کر آئے تھے. تو فَأُوحِيَ إِلَيَّ فرمایا پھر مجھے یہ وحی کی گئی خواب کے اندر, ان انفخہما, فرمایا کہ آپ ان دونوں پر پھونک مارو. کیا کرو؟ بولو بھائی, پھونک مارو, بلو, آپ اس کو پھونک ماریں. حضور فرماتے ہیں فَنَفَخْتُهُمَا, میں نے ان دونوں پر پھونک ماری, میں نے ان دونوں پر پھونک ماری. فَذَهَبَا, تو دوئے غائب ہو گئے. وہ جو دونوں کنگن تھے نا سونے کے, میری پھونک سے غائب ہو گئے. ہن جڑے لوگ کہتے ہیں یہ پھونکا شوکا مارنا کتوں ثابت ہے, دیکھو ثابت ہے. نبی پاک کو وحی کی گئی کہ آپ پھونک ماریں. اس سے پتہ چلا کہ تکلیف تھی نا حضور کو, تو حضور کی تکلیف کو حضور کی پھونک سے دور کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ اگر کسی کو پھونک ماریں گے تو کچھ پڑھنا پڑے گا. نبی کو یہ نہیں فرمایا تسی کچھ پڑھو, تو حدیث صرف پھونک ہی کافی ہے. آپ صرف بلو کر دیں تو آپ کے دہن اقدس میں اتنی طاقت ہے کہ جو چیز آپ کے شان کے لائق نہیں وہ آپ سے دور ہو جائے. لیکن ہم اگر پھونک ماریں گے تو ایسا نہیں یہ پیر صاحب دم کتا دور پھونک ماری. اب تو پھونک کے لیے بھی پریکٹس کرنی پڑتی ہے کہ پھونک کیسے مارنی ہے. سمجھے کہ نہیں, یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آواز کیسے نکلے, اس کا انداز کیسا ہو, کتنا آپ نے ساؤنڈ اس کا پیدا کرنا ہے, کتنا لانگ بلو کرنا ہے. سمجھے, یہ دس ہیز بیکم اے فل کورس, یو ہیو ٹو ہیو اے ڈگری فار دیٹ. نہیں سمجھے. لیکن اصل جو پھونک ہے جو اہل اللہ والی ہے وہ خدا سے رابطہ قائم کرتے ہیں, کلام اللہ پڑھتے ہیں, نبی کی دی ہوئی دعائیں پڑھتے ہیں, یا ان کو جو خدا نے الہام کے طور سے اللہ نے انہیں کچھ عطا فرمایا وہ کلمات پڑھ کے جب پھونک مارتے ہیں تو اللہ اس میں تاثیر پیدا فرماتا ہے. اچھا, یہاں پر یہ ذکر ہو گیا کہ حضور نے جب ان کنگن کو دیکھا تو کیا وہ طبیعت پر گراں گزرا. تو پھر کیا ہوا؟ حضور کو فرمایا گیا کہ آپ پھونک ماریں. حضور نے پھونک ماری تو غائب ہو گیا, تو طبیعت بحال ہو گئی. تو پھر کیا فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں فَأَوَّلْتُهُمَّا, میں نے ان دونوں کی تعویل یہ کی. حضور نے اپنا خواب بیان کر دیا
disclosing the dream which they had in their sleep, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, now they are disclosing the meaning of that dream. ٹھیک ہے، اب اس کا معنی بتا رہے ہیں. معنی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں نے اس کا خواب کا ترجمہ اور معنی یہ کیا ہے، فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا. فرماتے ہیں ان دونوں سونے کے کنگنوں سے میں نے جو معنی لیا ہے، تعویل کی ہے، وہ دو جھوٹوں کے بارے میں تعویل کی. دو جھوٹے جن کے درمیان میں ہوں، دو جھوٹے ہیں کذابین، دو جھوٹے جن کے درمیان میں ہوں. ان دو کنگنوں سے جو سونے کے میں نے دیکھے، میں نے جو میننگ لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ دو جھوٹے ہیں جن کے درمیان میں موجود ہوں. ان دو سونے کے کنگنوں سے وہ دو جھوٹے مراد ہوتے. اچھا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا صاحب صنعاء. ایک وہ ہے جو صنعاء والا ہے، صنعاء یمن میں ایک سٹی ہے. اور دوسرا کون سا ہے؟ صاحب الیمامہ، دوسرا یمامہ والا ہے. اب یہ صاحب صنعاء اور صاحب یمامہ یہ کون ہے؟ آگے فرماتے ہیں وفی روایتیں یقالو، ایک روایت میں یوں کہا گیا ہے احدہما مسیلمۃ صاحب الیمامہ، کا پہلا جو کذاب ہے وہ یمامہ سے تعلق رکھنے والا مسیلمہ ہے. اور دوسرا والعنسی صاحب صنعاء، اور دوسرا کذاب کون ہے؟ جو صنعاء میں رہنے والا عنسی ہے، اسود عنسی. یہ ہے. اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے سونے کے کنگنوں کی شکل میں دکھائے گئے. سمجھ آئی؟ حضور نے خود ان سونے کے کنگنوں سے ایک کنگن سے مراد لیا مسیلمہ کذاب جو یمامہ کا تھا. یمامہ is a city within سعودی عربیہ، اور صنعاء is a city within یمن. تو وہ یمن میں ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا، اس کا نام اسود العنسی تھا. اسود العنسی یہ ایک انسان، ایک فرد جس نے وہاں کہا میں نبی ہوں. اور ادھر یمامہ کے اندر کون پیدا ہوا؟ مسیلمہ پیدا ہوا، جھوٹا نبی. تو حضرات یہ دونوں جھوٹے نبی، ان کو نبی پاک نے پھونک سے اڑا دیا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ پتہ چلا کہ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس کی حفاظت اللہ بھی فرما رہا ہے، خود مصطفیٰ بھی فرما رہا ہے. کیونکہ آپ نے جب پھونک ماری تو من جانب اللہ آپ کو یہ وحی کی گئی کہ آپ پھونک ماریں تاکہ یہ دونوں کنگن غائب ہو جائیں. اور پھر ایسا ہی ہوا. ابھی نبی پاک علیہ السلام they were in their final days to leave this station and to meet Allah subhanahu wa ta'ala. Then they received this glad tiding that Firoz Dailami has killed Aswad al-Anasi in Yemen. نبی پاک بستر مرض پر تھے، چند دن آپ کی ظاہری حیات کے باقی تھے، تو آپ کو خبر ملی کہ اسود عنسی کو فیروز الدیلمی نے قتل کر دیا ہے. تو حضور کی پھونک نے اثر دکھایا. بولو نا، بولو نا. اس سے پتہ چلا کہ ہم جو بھی کریں وسیلہ رسول اللہ کا پیش کریں تو وہ کام ہو جاتا ہے. اور یہ فیروز دیلمی کے بارے میں یہاں حاشیے میں بھی لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ فیروز دیلمی، یہ قتلہ فیروز الدیلمی فی مرض وفاتہ، نبی پاک کے جو مرض فوتگی تھا اس کے اندر فیروز الدیلمی نے انہیں قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا. وجاء الخبر، حضور کے پاس یہ خبر آئی. فقال فاز فیروز،
حضور نے فرمایا فیروز کامیاب ہو گیا۔ بتاؤ اس آدمی سے بڑا کامیاب کون ہوگا جس کی کامیابی کا اعلان خود محمد فرما رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ they are personally announcing the success of حضرت فیروز الدہلوی رضی اللہ عنہ، چونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرات۔ اور بعد میں جو دوسرا کذاب تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جھوٹا نبی بننے کی کوشش کرے، اعلان کرے، ہماری جو اس حدیث کی روشنی میں ہم اس کو کذاب کہیں گے، چاہے وہ کسی دور میں بھی آئے، کیونکہ نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہمارے نبی جو ہیں، our prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the final prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. The doors of prophethood has been closed after the appearance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala has called our beloved Muhammad as the seal of prophets. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin means the seal of the prophets. And when you seal something, then nothing can be taken out from there, nor anything can be entered and put inside there, because it is sealed. And the seal of this system and this chain of prophethood is our Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ تو پھر حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جو پہلے مسلمان نہیں تھے، جنہوں نے جنگ احد میں حضور کے چچا کو شہید کیا تھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، تو حضرت وحشی نے پھر جنگ یمامہ کے وقت، صدیق اکبر کا دور تھا، صدیق اکبر کا دور تھا، جنگ یمامہ ہوئی اور اس میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ تو بتاؤ حضور کی پھونک نے اثر دکھایا کیا؟ جی، اس سے پتہ چلا کہ قیامت تک جو بھی نبی بننے کی بات کرتا رہے گا، نبی کی پھونک سے وہ ختم ہوتا رہے گا۔ اس لیے نبی کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں، وہ آخری نبی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی پھونک نے کس وقت عمل کیا؟ جب خلافت صدیق اکبر کی تھی۔ اس سے پتہ چلا صدیق کی خلافت برحق خلافت، جس میں نبی پاک کی پھونک اثر کر رہی ہے۔ اور یوں سمجھ لو کہ جہاد صدیق اکبر، مولانا احمد یار خان بدایونی فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا جہاد کرنا نبی کی پھونک ہے۔ This is the blow, blessed blow of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The jihad which was carried out in the time of the caliphate of Hazrat Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala. اچھا، یہاں علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ بھئی جب کڑے دکھانے تھے، جب کڑے دکھانے تھے تو لوہے کے بھی دکھائے جا سکتے تھے، سونے کے کڑے کیوں دکھائے؟ تو علماء نے اور تعبیر کرنے والوں نے جو سمجھتے ہیں اس چیز کو، انہوں نے بتایا اس کی وجہ یہ تھی تاکہ حضور نے ایک کڑے سے مراد کس کو لیا؟ اسود العنسی کو، جو جھوٹا نبی کا بنا ہوا تھا، اور دوسرا کون تھا؟ دوسرے کڑے سے مراد کون لیا؟ مسیلمہ کذاب۔ تو فرمایا ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ مال و زر کے لیے کیا تھا، اس لیے سونے کے کنگن دکھائے تھے۔ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کس لیے کیا تھا؟ فار ورلڈلی گینز۔ وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو رائٹ پاتھ پر چلانا تھا، بلکہ دنیا کے مال و زر کے لیے انہوں نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم امیر ہو جائیں گے، ہمیں فتوحات ہوں گی، لوگ ہمارے پیچھے چلیں گے۔ اس لیے ان کی جو نبوت کا جو ریزن تھا نا، اس کو سونے کے احساس ظاہر کر دیا۔
کہ یہ کیوں انہوں نے کیوں کہا نبی ہے؟ صرف دنیا کے لیے، اور سونا جو ہے وہ دنیا کی چیز ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کے لیے لوگ لڑتے ہیں۔ حضرات اب اس سے میں اس خواب کے ذریعے صرف آپ کو ایک تعبیر بتاتا ہوں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ایک حدیث اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ معبرین علماء نے جو خواب کی تعبیریں بیان کرتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی مرد خواب میں سونے کے کنگن دیکھے تو اس کے لیے دلیل ہے کہ اس کو کوئی پریشانی آئے گی، اور اگر عورت ایسا دیکھے تو اس کے لیے پریشانی نہیں۔ کیوں؟ کہ مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے اور عورت کے لیے سونے کا پہننا جائز ہے۔ تو اب اس کے لیے پھر کیا کریں؟ اگر آپ کو کبھی نظر آ جائے تو آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے جو میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتائی تھی۔ ویسے ہے تو ذہین بہت تو چیز تو یاد ہی ہوئی گی جی، یہ تو یاد ہے نا پچھلے لنگر میں کیا کھایا تھا آپ نے، یہ بھی یاد ہونا چاہیے تھا کہ what dua I revealed to you in my last lecture، کہ اگر آپ ایسی چیز دیکھیں کہ جو یعنی undesired ہے اور unliked ہے تو آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی، تو آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ اس کے برے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک حدیث اور سماعت کر لیں پھر ختم کرتے ہیں۔ وعن ام العلاء الانصاریہ، حضرت ام علاء انصاریہ خاتون صحابیہ، ان سے روایت ہے۔ یہ خاتون کون ہے؟ یہ ان کا اصل نام جو ہے وہ یہاں تو کنیت ذکر ہے نا، ام علاء، تو اصل نام زینب ہے، یہ انصاری ہے۔ حضرت زید بن ثابت ان کی اہلیہ ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان سے روایت ہے۔ قالت، انہوں نے فرمایا، رأیتو لعثمان ابن مظعون، میں نے عثمان بن مظعون کے لیے دیکھا خواب میں، فی النوم، خواب میں نے ان کے لیے دیکھا۔ اس سے پتہ چلا کہ بعض اوقات آپ خواب دیکھتے ہیں لیکن that is not for your sake but you see and you watch for someone else۔ کبھی کبھی دوسرے کے لیے بھی خواب دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت عثمان بن مظعون یہ کون ہے؟ ان کا بھی ایک بالکل لٹل سا انٹروڈکشن ہو جائے کہ یہ بھی قریشی ہیں۔ کون ہیں؟ قریشی ہیں، اور انہوں نے بھی ہجرت کی مکے سے مدینہ کی جانب، اور ہجرت کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے تو 2.5 سال کے بعد ان کا وصال ہو گیا، 2.5 سال کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ حضرات جب یہ فوت ہوئے تو ان کا ایک شرف ہے کہ حضور نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ نبی پاک kissed literally their forehead۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، اور یہ مدینہ میں آنے والے مہاجروں میں سے پہلے مہاجر تھے جو مدینے میں آ کے فوت ہوئے تھے، یعنی all those who migrated from Makkah، حضرت عثمان بن مظعون was the first companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam who passed away in Madinatul Munawwara and was buried in، اور ان کی تدفین ہوئی مدینہ شریف کا جو قبرستان ہے، کیا نام ہے بھائی؟ جنت البقیع، ماشاءاللہ۔ کہاں پر؟ جنت البقیع۔ تو پہلے صحابی ہیں، کون سے صحابیوں میں؟ مہاجرین میں سے جو مدینہ میں فوت ہوئے، اور پہلے مہاجر صحابی ہیں جن کی پہلی قبر ان کی ہے جو جنت البقیع کے اندر نظر آئی ہے اور بنی۔ حضرات آپ مجاہد تھے، لیکن مجاہد میں آپ مرابط تھے، یہ بھی ایک سٹیٹس ہے، بیٹل فیلڈ کے اندر یہ ایک سٹیٹس ہے۔
وہ کیا سٹیٹس ہے؟ مرابط کیا کرتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ وار میں شریک ہوتا ہے بلکہ وہ پورا جو ٹروپ ہوتا ہے نا اس کو لک آفٹر بھی کرتا ہے، واچ کرتا ہے، اوور ویو کرتا رہتا ہے، اوور لک کرتا ہے، وہ پورے لشکر کی نگہداشت بھی کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون کا یہ مقام تھا، تو اس لیے ان کا یہ مقام مرابط ہونے کی وجہ سے، مجاہد ہونے کی وجہ سے، اور مہاجر ہونے کی وجہ سے، اور صحابی رسول ہونے کی وجہ سے ان کا مقام کیا ہے ابھی آگے آ رہا ہے۔ تو یہ حضرت زینب کا جو خواب ہے وہ فرماتی ہیں، کون ہے یہ؟ انصاریہ خاتون ہے۔ انصاریہ کون ہے؟ مدینے والے جو انصار وہاں رہتے تھے، اور وہ جو مکے سے آئے تھے مہاجر تھے سارے۔ تو انہوں نے کیا دیکھا فنومن؟ عینن تجری، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان بن مظعون کے قریب ایک چشمہ جاری ہے، ایک چشمہ جاری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کہ اس عظیم صحابی کے لیے حضرت زینب جو ام اعلیٰ ہیں ان کو یہ دکھایا گیا، کیا دکھایا گیا؟ کہ ان کے قریب ایک چشمہ ہے جو بہہ رہا ہے۔ فَقَصَصْتُهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی ہیں میں نے اس کو I revealed it to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس خواب کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فقال، حضور علیہ السلام نے فرمایا ذالک عملہ، یہ جو تم چشمہ دیکھ رہے ہو نا، یہ فاؤنٹین